السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قال الله ربي في كلامه المبين، إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم۔ وعن أنس بن مالك رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبع الميت ثلاثة فيرجع اثنان ويبقى معه واحد يتبعه أهله وماله وعمله فيرجع أهله وماله ويبقى عمله۔ میرے معزز دینی اور ملی اسلامی بھائی، ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے اللہ رب العالمین کے کلام سے سورۃ الانفطار کی 2 آیات مقدسہ کی تلاوت کی ہے، اور اس کے بعد امام مسلم رحمہ اللہ نے جس حدیث کو اپنی صحیح مسلم کے اندر بیان کیا ہے، جس کے راوی انس بن مالک رضی اللہ عنہ ہیں، اس حدیث کی تلاوت آپ کے سامنے کی ہے۔ میرے بھائیو، ہم اور آپ کے لیے ضروری ہے کہ اللہ رب العالمین نے سورۃ الانفطار کی ان 2 آیات کے اندر جس چیز کا بیان کیا ہے، اس چیز کو جاننے، اس کو سمجھنے، اس پر غور و فکر کرنے اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے اور اس چیز کو دوسروں تک پہنچانے کی ہم اور آپ کی کوشش ہونی چاہیے، اور انسان کو اس کی فکر بھی ہونی چاہیے۔ یہ بات الگ ہے ایک انسان اس دنیا میں آنے کے بعد دنیاوی ضرورتیں اس کے سامنے ہوتی ہیں تو دنیاوی اعتبار سے اس کی فکر ہوتی ہے، حالانکہ ایک مومن کا ایسا معاملہ ہونا نہیں چاہیے۔ انسان کی دنیا کی ضروریات وہ دنیا کے حد تک ہے، لیکن ایک انسان اپنی اس دنیا کو بہتر سے بہتر بنانے کے چکر میں یا اپنی اس دنیاوی ضروریات کو پورا کرنے کے فکر میں اللہ تعالیٰ نے ایک مومن کو جس فکر کو اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے، اس فکر کو اگر بھول جائے، یہ اس کی بڑی نادانی ہے۔ دیکھیے، اللہ رب العالمین نے کہا کہ ان الابرار لفی نعیم، بے شک یقیناً جو نیک لوگ ہیں وہ اللہ کی نعمتوں میں یعنی جنتوں میں ہوں گے، اور آگے اللہ نے کہا کہ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ، اور بے شک یقیناً جو لوگ گنہگار ہیں، نافرمان ہیں، اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نافرمان ہیں، مجرم ہیں، ایسے لوگ جہنم میں جائیں گے۔ تو یہ اللہ رب العالمین نے 2 ٹوک انسانوں کے تعلق سے بیان فرما دیا۔ اب انسان کو چاہیے کہ اپنا جائزہ، اپنا محاسبہ اپنے اعتبار سے وہ دیکھے، آیا میں ان لوگوں میں آتا ہوں جن کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے یہ خوشخبری اور بشارت سنائی ہے کہ یقیناً وہ لوگ جو نیک ہیں، جو اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والے ہیں، اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام و فرامین کے مطابق اپنی اس دنیاوی زندگی کو گزارنے والے ہیں، کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی نعمتوں یعنی جنتوں میں داخل ہوں گے۔ انسان اپنے آخری انجام کے بارے میں سوچے اور اس کی فکر کرے اور اپنے آپ کا جائزہ لے، اپنا محاسبہ کرے، آیا میری دنیاوی زندگی میرے آخری انجام کے معاملے میں میں کس طرح جی رہا ہوں۔ انسان اپنے تعلق سے دیکھے، انسان کو اللہ رب العالمین نے ادھر ادھر
بہت ساری چیزیں اس کے سامنے رکھ کے بیان نہیں کیا. اللہ نے 2 ہی آیتوں میں انسان کو اس کے آخری انجام کے بارے میں بتا دیا کہ یقیناً وہ لوگ جو نیک ہیں اللہ کی نعمتوں میں ہوں گے، یعنی اللہ کی جنت میں ہوں گے. جو مومنوں کا جو آخری انجام ہونے والا ہے. اور اللہ نے کہا کہ وہ لوگ جو گنہگار ہیں، نافرمان ہیں، ایسے لوگ جہنم میں ہوں گے اور ان کا آخری انجام جہنم ہوگا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان 2 آیات کے اندر بیان فرما دیا. انہی 2 آیات کی روشنی میرے بھائیوں، دیگر قرآنی آیات اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث کی روشنی میں آج کے اس درس میں کچھ باتیں میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا. اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھ کہنے والے کو سب سے پہلے اس پر عمل کرنے کی توفیق نیک عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو بھی اپنے آخری انجام کے بارے میں فکر کرنے، اپنا جائزہ لینے، اپنا محاسبہ کرنے اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کے اللہ ہم سب کو توفیق نیک عطا فرمائے. اللہ رب العالمین نے کہا کہ ان الابرار لفی نعیم. ابرار یہ برون کی جمع ہے. برون کہتے ہیں کہ نیک یا نیک لوگ یا نیکی کو برون کہا جاتا ہے. اب نیک لوگ، اس سے کون لوگ مراد ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ابرار جو لوگ ہیں، جو نیک لوگ ہیں، نیک لوگوں سے مراد کون ہے؟ اس آیت کریمہ کی تفسیر کرتے ہوئے کئی مفسرین بیان فرماتے ہیں کہ ابرار سے مراد وہ لوگ ہیں جو اللہ رب العالمین کی اطاعت و فرما برداری کرنے والے ہیں. ابرار نیک لوگوں کا مطلب، نیک لوگوں سے مراد وہ لوگ ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت پر عمل کرنے والے ہیں. اور ابرار نیک لوگوں سے مراد وہ لوگ ہیں جو اللہ رب العالمین کے احکام و فرامین کے مطابق اپنی اس دنیاوی زندگی کو گزارنے والے ہیں. ابرار نیک لوگوں سے مراد وہ لوگ ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام و فرامین کے مطابق اپنی اس دنیاوی زندگی کو گزارنے والے ہیں. نیک لوگوں سے مراد وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے حقوق کو ادا کرنے والے ہیں. نیک لوگوں سے مراد وہ لوگ ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کو ادا کرنے والے ہیں. نیک لوگوں سے مراد وہ لوگ ہیں جو اللہ کے بندوں کے حقوق کو ادا کرنے والے ہیں. اللہ کے بندوں کے حقوق سے مراد انسانوں کے جو ماں باپ ہیں، والدین کے حقوق ادا کرنے والے ہیں، اپنے بھائی بہنوں کے حقوق ادا کرنے والے ہیں، اپنے رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے والے ہیں. اگر شوہر ہے تو بیوی کے حقوق ادا کرنے والے ہیں. اگر بیوی ہے تو شوہر کے حقوق ادا کرنے والے ہیں. اگر ماں باپ ہیں تو اپنی اولاد کے حقوق ادا کرنے والے ہیں. اگر اولاد ہیں اپنے ماں باپ کے حقوق ادا کرنے والے ہیں. نیک لوگوں سے مراد وہ لوگ ہیں جو اپنے آس پڑوسیوں کے حقوق کو ادا کرنے والے ہیں. نیک لوگوں سے مراد وہ لوگ ہیں جو غیر مسلموں کے حقوق ادا کرنے والے ہیں. نیک لوگوں سے مراد وہ لوگ ہیں جو جانوروں کے حقوق ہیں، یا گویا کہ شریعت کے اندر جن کے حقوق کی ادائیگی کا حکم دیا گیا ہے ان کے حق کو ادا کرنے والے یہ لوگ نیک لوگ ہیں. اب انسان اپنے آپ کے بارے میں دیکھے، اپنا جائزہ لے. آیا جن کے حقوق ادا کرنے کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن و سنت کے اندر حکم دیا ہے، قرآن و سنت کی جو تعلیمات ہے، آیا اس اعتبار سے کیا میں واقعی میں ان الابرار نیک لوگوں کے گروپ یا ان کے زمرے میں شامل ہوں یا نہیں ہوں؟ یا میں نیک لوگوں میں سے ہوں یا نہیں ہوں؟ انسان کبھی اس دھوکے میں نہ رہے کہ میں 5 وقت کی صلاۃ ادا کرتا ہوں، رمضان کے روزے میں رکھ رہا ہوں، اللہ نے جتنا مال دیا اس میں سے میں اللہ کے راہ میں صدقہ و خیرات کر رہا ہوں، اللہ نے مجھے مال سے نوازا ہے تو میں حج و عمرہ کر رہا ہوں، یعنی میری جتنی استطاعت ہے وہ سارے وہ نیک اعمال میں کر رہا ہوں. لیکن میرے بھائیوں، کیا یہی صرف نیک ہونے کا مطلب ہے؟ نہیں. قرآن و سنت کے اندر جن لوگوں کے حقوق کی ادائیگی کا ہمارا حکم دیا گیا ہے، ہر مومن کو ان حقوق کا ادا کرنا اس بات کی ضمانت ہے کہ وہ نیک لوگ ہیں. انسان اب اپنے آپ کے بارے میں دیکھیں، آیا بڑوں کے حقوق میں ادا کرتا ہوں کہ نہیں؟ میرے ماں باپ زندہ ہیں، ان کی وہ اطاعت، ان کی وہ فرما برداری، ان کے ساتھ وہ حسن سلوک، ان کی وہ عزت، ان کی وہ تعظیم، ان کا وہ احترام، ان کا وہ خیال، ان کی ضروریات، کیا میں اس کے بارے میں کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا ہوں؟
اگر میری اولاد ہے دینی اعتبار سے، قرآن و سنت کے اعتبار سے، اللہ کی شریعت کے مطابق کیا میں اپنے اولاد کی تربیت کر رہا ہوں؟ کیا ان کے حقوق کو میں ادا کر رہا ہوں؟ انسان دیکھے اس کے بھائی بہن ہیں، کیا میں اپنے بھائی بہنوں کے حقوق کو میں ادا کر رہا ہوں؟ میرے رشتہ دار ہیں، کیا ان کے حقوق کو میں ادا کر رہا ہوں؟ میرے آس پڑوس ہیں، کیا ان کے حقوق کو میں ادا کر رہا ہوں؟ انسان دیکھے کہ دین اسلام کے اندر جن کے حقوق کے بارے میں تعلیم دی گئی ہے، کیا ان حقوق کی پوری طرح میں کما حق ان حقوق کو ادا کر رہا ہوں؟ تو ان کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان الابرار لفی نعیم، یقیناً یہی بے شک یہی نیک لوگ ہیں جو اللہ کی نعمت یعنی جنتوں میں ہوں گے۔ تو میرے بھائیو، تو میں پہلے حصے کے تعلق سے میں آج کے درس میں بات کروں گا کہ ان الابرار نیک لوگ۔ دیکھیے نیک لوگ ہم میں سے ہر ایک کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو ابرار ان لوگوں میں سے اپنے آپ کو بنانے کی، اور اس ابرار لوگوں کا جو آخری جو انجام ہے اس انجام کی فکر کرنے کی، اور اسی کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی ہم اور آپ کوشش کریں۔ یہ ہم اور آپ کے لیے ضروری ہے۔ اور ایک مومن کو عمل کے تعلق سے، خیر کے تعلق سے، نیکی کے اعتبار سے اس کا حریص ہونا چاہیے، اور یہی ہم اور آپ کی زندگی کا مقصد ہے۔ اس مقصد کے علاوہ کوئی اور ہمارا مقصد نہیں ہے جو ہم کو اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی دنیا اور اتنی بڑی کائنات کے اندر یہ سارے جو انتظامات، یہ ساری چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، اس کا مقصد یہ نہیں کہ بس انسان اس دنیا میں آیا، کھایا پیا، عیش و آرام کیا، گھوما ٹہلا، اپنی خواہشات کے مطابق منمانی زندگی گزاری، اور ایک دن موت آئی اور پھر اس دنیا کو چھوڑ کر کے چلا گیا۔ یہ ہم اور آپ کی زندگی کا مقصد نہیں ہے میرے بھائی۔ ہم نے بارہا اس آیت کریمہ کو ہم نے سنا ہے، سورۃ الذاریات کی آیت کریمہ کہ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ہم نے جنوں اور انسانوں کو پیدا نہیں کیا، ان کی پیدائش کا مقصد یہ ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کریں۔ عبادت ہی عمل ہے، عبادت ہی نیکی ہے، عبادت ایک بہت بڑا خیر ہے، اور اس اعتبار سے انسانی زندگی کا مقصد صرف اللہ کی عبادت ہے، اور ایک مومن کو عبادت کا، عمل کا، خیر کا حریص ہونا چاہیے۔ دیکھیے ایک مثال کے طور سے میں اس بات کو تھوڑا واضح کرنا چاہوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا کہ وفی انفسکم آیا، تمہارے نفسوں کے اندر تمہارے لیے علامتیں، کئی نشانیاں ہیں۔ ہم اور آپ جو یہاں جمع ہوئے ہیں، ہر انسان اپنے آپ کو دیکھے کہ گویا یہ جو شریر، یہ جسم جو اللہ تعالیٰ نے ہمارا بنایا ہے، دکھنے میں ہمیں ایک جسم نظر آتا ہے، لیکن اس جسم کے دو حصے ہیں۔ بظاہر ہمیں جسم لگ رہا ہے کہ ہمارا ایک جسم ہے، ایک انسان ہے، ایک شریر ہے، لیکن اس جسم کے دو حصے ہیں۔ ایک حصہ ہے جو ہمارا جسم ہے، اور اس جسم کو صحیح سالم رکھنے کے لیے دوسرا جو سب سے اہم حصہ ہے وہ ہماری روح ہے۔ روح کے بغیر انسان کے جسم کی، انسان کے وجود کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ انسان دکھنے میں کتنا خوبصورت کیوں نہ ہو، موٹا تازہ ہو، ہٹا کٹا ہو، صحت مند ہو، لیکن اگر انسان کی جسم سے اگر روح کو نکال لیا جائے تو پھر اس انسان کا جسم سوائے لاش کے کچھ اور نہیں ہے۔ لیکن ایک انسان کے جسم کو اہمیت جو ملتی ہے وہ روح کے ذریعے سے ہے۔ تو لہذا پتہ یہ چلا کہ انسان بظاہر ظاہر ایک جسم ہے، لیکن اس کے دو حصے ہیں، لیکن ان دونوں چیزوں کے لیے غذا کی ضرورت ہے۔ دونوں کے لیے غذا چاہیے۔ انسان اپنے جسم کو صحت مند رکھنے کے لیے، تندرست رکھنے کے لیے، صحت یاب رکھنے کے لیے، انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو حلال، جو پاکیزہ، جو رزق بنایا ہے، اس کو کھانے پینے کی ضرورت ہے، جس کے ذریعے سے انسان کا جسم صحیح سالم رہتا ہے۔ اور ایسی غذا، ایسا فوڈ اس کو لینا پڑے گا جو انسان کے جسم کو صحیح رکھ سکے۔ اسی لیے آپ دیکھیں اگر کوئی شوگر کا پیشنٹ ہے، کوئی بی پی کا مریض ہے، کوئی اور بیماری ہے، کسی کو کولیسٹرول اس کا مسئلہ ہے، تو انسان کتنا احتیاط کر رہا ہے، کیوں؟ اپنے جسم کو صحیح سالم رکھنے کے لیے۔ تھوڑا اگر کچھ ہو گیا، واکنگ کر رہا ہے، ایکسرسائز کر رہا ہے، نوجوان ہے تو جم جوائن کر رہا ہے، چہرے کا معاملہ ہے تو کوئی ایسی چیز استعمال کر رہے جو چہرے کو ایک دم خوبصورت رکھیں، انسان کے جسم کو خوبصورت رکھیں۔
گویا کہ انسان اپنے جسم کو صحیح سالم رکھنے کے لیے اس کو بھی غذا کی ضرورت، جو کھانا پینا ہے، ایسا کھانا ایسا پینا جو انسان کی صحت کے لیے مفید ہو، فائدے مند ہو، جو انسان کی جسم کی غذا ہے۔ اور میرے بھائیو، انسان کی روح کی بھی غذا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ کی عبادت، نیکیاں، نیک اعمال، اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری، خیر اور نیکی اور بھلائی کے کاموں میں آگے رہنا، بڑھ چڑھ کر کے حصہ لینا۔ ایک مومن کو ہمیشہ اس دنیا کے اپنے عمل کی، اپنی نیکیوں کی، اپنی عبادات کی، نیکی اور خیر کے کاموں میں آگے بڑھنے کی جو فکر ہے، یہ انسان کے روح کی غذا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ الصلاۃ قرۃ عین لی، یہ جو صلاۃ، جو نماز ہے، اس میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ پتہ کیا چلا؟ انسان اگر یہ چاہے کہ اس کے جسم کو، اس کی روح کو، اس کے دل کو اگر سکون ملنا ہے، یا عافیت یا اطمینان اگر اس کو چاہیے، یا چین والی زندگی اس کو چاہیے، انسان کے روح کو ایک سکون اگر چاہیے، تو انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کو لازم پکڑے، نیک اعمال کرے، عبادتوں کو لازم کرے۔ اور نیک لوگوں میں وہ لوگ بھی آتے ہیں جو فرائض کا اہتمام کرتے ہیں، جو حرام سے اپنے آپ کو بچا کے رکھتے ہیں۔ یہ بھی وہ لوگ ہیں جو ابرار نیک لوگوں میں آتے ہیں۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر کیا کہا؟ الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ وہ لوگ جو ایمان لائے، وہ اپنے دلوں کو جو سکون پہنچاتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ ایک مومن کا دل جب بے چین ہوتا ہے، بے قرار ہوتا ہے، روح اگر اس کی بے چین ہے، بے قرار ہے، دل پتہ نہیں کیوں اس کو ایک بے چینی محسوس کر رہا ہے، تو لوگوں کا مزاج یا لوگوں کا معاملہ یہ ہے، ہم کہیں گھوم پھر کر کے آتے ہیں تھوڑا اچھا لگے گا، ہم کہیں سمندر کی سیر و تفریح کر کے آئیں گے تھوڑا جان کو اچھا لگے گا۔ یا کچھ ایسے بھی لوگ آپ کو ملیں گے، شریعت کے اندر حرام کردہ چیزوں کا استعمال اگر کر لیں، شراب ہے، بیڑی ہے، سگریٹ ہے، نشہ ہے، اس کے ذریعے سے ٹینشن دور ہو جائے گا۔ حالانکہ ایک مومن، اس کا اگر ٹینشن ہو، ڈپریشن ہو، پریشان ہو، کوئی مصیبت ہو، کوئی تکلیف ہو، دلی بے چینی ہو، بے قراری ہو، ایسے وقت میں اگر وہ اپنے دلوں کو اگر سکون پہنچاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے۔ اللہ کا ذکر ایک نیکی ہے، یہ عبادت ہے، ایک خیر والا عمل، خیر والا کام ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے آگے کہا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سن لو، تمہارے دلوں کو اگر واقعی میں اگر سکون ملنا ہے، اطمینان اگر ملنا ہے، وہ صرف اللہ کی ذکر میں نے نیکی اور عبادت کے اندر ہے۔ اس کے علاوہ ایک مومن کو دنیا میں گھومنا پھرنا ٹہلنا، دیکھ اسلام اسی ممانعت نہیں کرتا ہے، شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے جتنی گنجائش، جتنی اجازت آپ کی، اسلام اس کے اندر منع نہیں کرتا، لیکن ایک انسان اپنی روح کو سکون و اطمینان پہنچانے کے لیے کسی ہوٹل میں جانا، کہیں اچھا کھانا کھانا، کہیں گھومنے کے لیے جانا، کہیں سیر و تفریح کرنا، یا کوئی ایسی چیزوں میں اگر سکون اگر تلاش کرنا چاہے، اللہ کی قسم وہ سکون اس کو کبھی ملنے والا نہیں ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ اپنی پریشانیاں لے کر کے آتے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں؟ بادروا الی الصلاۃ، کہتے ہیں کہ نماز کا رخ کریں، صلاۃ ادا کریں، وضو کریں، 2 رکعت اللہ کے لیے صلاۃ پڑھیں، تمہاری جو پریشانی ہے، جو تکلیف ہے، یا جو شکایت تم لے کر کے آئے ہو، اللہ اپنے فضل و کرم سے اس عمل کے ذریعے، اس عبادت کے ذریعے اللہ تعالیٰ تمہاری پریشانی کو تم سے دور کر دے گا۔ اللہ نے قرآن میں بھی یہی کہا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو صبر کے ذریعے سے، صلاۃ یعنی نماز کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سے تم مدد حاصل کرو۔ اگر ہم اور آپ یہ چاہتے ہیں میرے بھائیو، ہماری روح کو اگر سکون ملنا ہے، اطمینان ملنا ہے، تو وہ صرف اس کا حل جو ہے وہ نیکیوں میں ہے، اللہ کی عبادات میں ہے، اور مومن کو عمل اور عبادت کا حریص ہونا بھی چاہیے۔ اور اس کے علاوہ ہمارا اور آپ کا دنیا کا کوئی اور مقصد نہیں ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جس کے راوی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم ہیں،
انس بن مالک رضی اللہ عنہ وہ کیا کہتے ہیں کہ یقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یتبع المیت ثلاثا، ایک انسان جب اس دنیا سے اس کی مدت اس کا وقت ختم ہو جاتا ہے، جب میت ایک انسان مر جاتا ہے تو اس میت کے پیچھے 3 چیزیں جاتی ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یتبع المیت ثلاثا، ایک میت کے پیچھے 3 چیزیں جاتی ہیں. فیرجع اثنان، جب تک کہ لوگ اس کو قبرستان لے کر کے جائیں، پھر اس کی صلاۃ جنازہ پڑھائیں، پھر قبر میں اس کو دفن کر دیں، پھر مٹی ڈال دیں، تو تینوں چیزیں ساتھ میں جاتی ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ فیرجع اثنان، 2 چیزیں وہاں سے لوٹ کر کے واپس آتی ہیں. وَيَبْقَى مَعَهُ وَاحِدٌ، ان تینوں میں سے صرف ایک چیز ہے جو اس کے ساتھ گئی ہے، دنیا میں بھی اس کے ساتھ تھی، قبرستان میں بھی اس کے ساتھ گئی، اور قبر میں بھی وہ چیز اس کے ساتھ رہے گی، اور وہی چیز اس کو آخرت تک بھی لے کے جانے والی ہے کہ وہی ایک چیز اس کے ساتھ رہے گی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یتبع اہلہ ومالہ وعملہ، میت کے ساتھ جو 3 چیزیں جاتی ہیں اس کے گھر والے، اس کے ماں باپ، بیوی، بچے، رشتہ دار، دوست، احباب، آس پڑوس، گلی محلے والے، رشتہ دار، جان، سارے لوگ اس کے ساتھ جائیں. کہاں تک جائیں گے؟ کہاں تک ان کا ساتھ ہوگا؟ صرف قبرستان. قبرستان کے بعد میں ایسا نہیں ہے کہ ماں باپ کہیں کہ ہمارا بہت ہی پیارا بچہ تھا، پیاری بیٹی تھی، ساتھ میں تھے، اب ساتھ میں نہیں، بس وہیں تک ان کا ساتھ رہے گا. وہ بیوی جتنا اللہ نے مقدر کیا آپ کے ساتھ رہی، ایسا کبھی نہیں ہوگا کہ وہ کہے کہ نہیں میں یہاں بھی ان کے ساتھ جانے والی ہوں. نہیں، وہ ہمارے بچے، وہ ہماری وہ اولاد جن کے لیے آج انسان کیا کچھ نہیں کرتا ہے. اللہ کا ڈر و خوف نہ ہو تو حلال و حرام کی تمیز بھی نہیں کرتا. اگر اس کے دل میں اللہ کا ڈر و خوف اگر نہ ہو، 5 وقت کی صلوات، 5 وقت کی نمازوں کا اہتمام، اس کا بھی اس کو خیال نہیں ہوتا. اگر اللہ کا ڈر و خوف نہ ہو، کاروبار میں، تجارت میں جھوٹ بولنا یا دھوکہ دینا، اس سے بھی انسان نہیں بچتا. کس لیے؟ صرف دنیا کے مال کو کما کر کے اپنی بیوی بچوں کو بس عیش و آرام کی زندگی دینے کے لیے، وہ بھی وہاں سے لوٹ کر کے آئے. میرے نبی نے کہا کہ یتبع اہلہ ومالہ، انسان کے رشتہ دار، اس کے اہل، ومالہ، اور انسان کا مال. کبھی ہم نے نہیں دیکھا ہو کسی کے کفن میں کوئی جیب وغیرہ بنا ہوتا ہے، یہاں تک کہ اگر کسی انسان کے ہاتھ میں جیسے بھی ایک اگر چاندی کی انگوٹی بھی اگر ہو، غسل کے وقت میں اس کو بھی اس سے نکال لیا جاتا ہے. ایک مسئلہ اس سے پہلے آیا تھا، بیان کر رہے تھے کہ 2 بیٹے اپنے والد کو غسل دینے کے بعد میں قبر میں ڈالنے سے پہلے مسئلہ پوچھ رہے ہیں. ایک عالم سے، ہمارے ابا زندہ تھے تو انہیں ایک سونے کا دانت ڈالے تھے، کیا ان کو قبر میں دفنانے سے پہلے وہ سونے کا دانت نکالنا ہے کہ کیا کرنا؟ تو یہاں تک انسان کی دنیاوی زندگی کا معاملہ ہے. انسان کا مال، اگر انسان دنیا کے مال کو کمانے کے لیے کیا کچھ نہیں کرتا ہے، وہ مال جو انسان کے ساتھ جانے والا نہیں ہے، جس کے تعلق سے اللہ نے قرآن مجید میں کہا یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. اللہ رب العالمین نے کہا کہ کل قیامت کا جو دن ہوگا، اس دن انسان کو نہ تو اس کا مال، نہ تو اس کی اولاد کوئی فائدہ پہنچانے والی نہیں. اللہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ انسان کا نہ مال نہ اس کی اولاد. آج انسان دنیا کے مال کو کمانے کے چکر میں، اپنی اولاد کو دنیا کے عیش و آرام کی زندگی دینے کے چکر میں اپنی عبادات، اپنی واجبات کو بھی چھوڑ رہا ہے، اللہ اور اس کے نبی کی نافرمانی بھی کر رہا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ تو یہ کہہ رہا ہے کہ انسان کا وہ مال و اولاد اس کو فائدہ پہنچانے والے نہیں ہیں. الا من اتى الله بقلب سلیم، سوائے اس دل کے جو قلب سلیم ہوگا. قلب سلیم کی تفسیر کرتے ہوئے کئی مفسرین نے کہا کہ قلب سلیم، سلامتی والا دل، مطلب یہ ہے کہ وہ دل جس دل کے اندر اللہ کا ڈر و خوف ہوگا، اللہ کا تقوی ہوگا، اللہ کی اطاعت و فرما برداری ہوگی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری جس دل میں ہوگی، وہ قلب سلیم جس دل میں اللہ کی محبت ہوگی، قلب سلیم وہ دل جس کے دل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہوگی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت پر عمل کرنے کی محبت ہوگی.
وہ قلب سلیم کل قیامت کے دن انسان کو فائدہ پہنچائے گا. وہ دل جو دل شرک سے، بدعات سے، کفر سے، خرافات سے، رسوم و رواج سے، اندھی تقلید سے، تعصب پرستی سے، کینہ سے، حسد سے، بغض سے، عداوت سے، دشمنی سے جس کا دل پاک و صاف ہوگا، یہ قلب سلیم ہے. یہی قلب سلیم کل قیامت کی انسان کو فائدہ پہنچانے والا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ انسان کے جو میت جاتی ہے اس کے اہل اور اس کا مال وہاں سے واپس لوٹ کے آئیں گے. اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَيَبْقَى عَمَلُهُ، وَيَبْقَى عَمَلُهُ، جو چیز باقی رہنے والی اس کا عمل ہے. صرف عمل انسان کا باقی رہے گا. اور اگر آج لوگوں کا مزاج عمل کے تعلق سے لوگوں کے معاملات اگر دیکھتے ہیں، وہ عمل جو انسان کو دنیا میں بھی نجات دلانے والا ہے، وہ عمل جو انسان کی قبر میں نجات دینے والا ہے، وہ عمل جو انسان کو آخرت میں کامیاب اور نجات دلانے والا ہے، اسی عمل کے تعلق سے آج ایک انسان غفلت کا شکار ہے. عمل والی زندگی گزارنا، اپنے آپ کو ابرار میں سے بنانا، اپنے آپ کو ایک نیک و صالح بنانا، اپنے آپ کو عمل کا پابند بنانا، اپنے آپ کو عمل کے تعلق سے حریص بنانا، جو اصل جو چیز انسان کی زندگی کا مقصد ہے، اسی چیز میں آج انسان غفلت کا شکار ہمیں نظر آتا ہے. حالانکہ آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خود زندگی آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنا زیادہ عمل کے حریص ہوا کرتے تھے. عمل کے بڑے حریص تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ایسے اللہ رب العالمین نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بشارت نہیں دی کہ لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة. یقیناً پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی قیامت تک آنے والی ساری انسانیت کے لیے ایک آئیڈیل، ایک اسوہ، ایک نمونہ ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمل کے معاملے میں جو حرص، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمل کے تعلق سے جو جذبہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو عمل کی جو فکر پائی جاتی تھی، وہ بھی ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ ہے. حالانکہ دین کا اصول آپ دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم ہمیں دی ہے لِيُسَلِّمُ الصَّغِيرُ عَلَى الْكَبِيرِ وَالْمَارُ عَلَى الْقَائِدِ وَالرَّاكِبُ عَلَى الْمَاشِي. کیا کہا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ سلام کا جو ادب جو اللہ کے نبی نے سکھایا وہ یہ سکھایا کہ جو بڑا ہے، چھوٹا ہے، تو یسلم الصغیر علی الکبیر، چھوٹا بڑے کو سلام کرے. ایک ادب ہے اسلام کے اندر، شریعت کے اندر. والمار علی القائد، جو چل رہا ہے وہ بیٹھے ہوئے انسان کو سلام کرے. والراکب علی الماشی، جو انسان سوار ہے، سواری کر رہا ہے، چلنے والے انسان کو وہ سلام کرے. ایک ادب ہے سلام کا. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کریں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بڑے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مقام و مرتبے کے اعتبار سے بھی بڑے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمر کے اعتبار سے بھی بڑے تھے. اس کے باوجود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹوں کو سلام کیا کرتے تھے، بچوں کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سلام کرتے. کیوں؟ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تواضع تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی و انکساری تھی. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھے جو بچوں کو بڑے ہونے کے باوجود سلام کرتے تھے. اور چوتھا جو اس میں سب سے اہم مسئلہ جو ہمیں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نیکیوں کے معاملے میں، خیر کے معاملے میں آگے بڑھ کر کے حصہ لینے والے اتنے حریص تھے. یہ سب سے اہم مسئلہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عمل سے ہمیں پتہ چلتا ہے. ادب تو یہ ہے کہ چھوٹا بڑے کو سلام کرے، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مقام و مرتبے میں، عمر میں بڑے ہونے کے باوجود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو سلام کرتے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعمال میں، نیکیوں میں، خیر کے کاموں میں جو سبقت لے جانا ہے، جو آگے بڑھنا ہے، جو حرص ہونی چاہیے مومن کے اندر، اس چیز کا ثبوت ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عمل سے ہمیں ملتا ہے. ایسے آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہ کر کے تربیت یافتہ جو صحابہ تھے، صحابہ اکرام رضوان اللہ مجمعین کی زندگی بھی آپ دیکھیں. صحابہ عمل کے تعلق سے
نیکیوں کے تعلق سے، خیر کے کاموں کے تعلق سے بہت حریص ہوا کرتے تھے، بڑے حریص، اس میں آگے بڑھ چڑھ کے حصہ لیا کرتے۔ اسی گواہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی جنہیں سر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے، رازدار حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ کان الناس یسألون عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الخیر، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ تھے، میں دیکھتا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب بھی سوال کرتے خیر کے بارے میں سوال کرتے، نیکیوں کے بارے میں پوچھتے، عبادات کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے۔ حالانکہ وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دور تھا، دھیرے دھیرے قرآن کی تعلیمات، اسلام کی تعلیمات، شریعت دھیرے دھیرے کر کے نازل، لیکن آج پوری شریعت، پورا دین، پورے اعمال، پوری عبادت قرآن و سنت بالکل واضح ہمارے سامنے ہیں۔ اس کے باوجود اعمال کے تعلق سے، نیکیوں کے اعتبار سے، عبادات کے معاملات میں آج ہمارے اندر سستی اور غفلت ہمارے اندر نظر آتی ہے۔ کیا کہتے ہیں حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ عنہ، کان الناس یسألون رسول اللہ عن الخیر، صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیر کے تعلق سے پوچھتے، اور کئی حدیثیں میں ایسے ملتی ہیں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اللہ کے نبی سے پوچھتے باقاعدہ، دلنی علی عمل، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہماری رہنمائی کریں ایسے عمل کے تعلق سے کہ جس عمل کو میں کروں تو میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ کئی حدیثوں میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اللہ کے نبی سے سوال کر دے، اوصینی یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے وصیت کریں، آپ مجھے نصیحت کریں ایسے عمل کی کہ جس کو میں عمل کروں تو میں اللہ کی جنت میں چلا جاؤں۔ آج بہت سی سنتیں، بہت سے اعمال، وہ اعمال اگر جس کو ہم کر لیں اللہ کی جنت کو ہم پا سکتے ہیں، ایسے وہ خیر والے کام جس کو ہم کر لیں ہماری نجات اور کامیابی ہو سکتی ہے، اس کے باوجود آج انسان اس میں غفلت کا شکار نظر آتا ہے۔ اسی لیے میرے بھائیو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صحابیہ تھیں، ام حبیبہ رضی اللہ عنہا، دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے صحابہ بھی عمل کے تعلق سے بڑے حریص ہوا کرتے ہیں، صحابیات بھی کچھ پیچھے نہیں تھیں۔ حدیث کی راویہ جو بخاری مسلم کی حدیث ہے، حدیث کی راویہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کو میں نے سنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے تھے، من صلی 12 رکعۃ فی یوم ولیلہ بنی لہ بہن بیت فی الجنہ، کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو میں نے سنا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کوئی دن اور رات میں جو 12 رکعت جو سنن رواتب ہے، جو 12 رکعت جو سنن رواتب ہے، جس کو سنت مؤکدہ بھی کہا جاتا ہے، اگر اس کو کوئی اہتمام کر لے، اگر کوئی اس کو پابندی کے ساتھ عمل کرنے لگ جائے، بنی لہ بہن بیت فی الجنہ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس عمل کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ فجر سے پہلے 2، ظہر سے پہلے 4، ظہر کے بعد 2، مغرب کے بعد 2، عشاء کے بعد 2، یہی 12 رکعت۔ کتنا آسان عمل ہے۔ اس عمل کے تعلق سے ام حبیبہ رضی اللہ عنہ کیا کہتی ہیں؟ ام حبیبہ کہتے ہیں کہ قالت ام حبیبہ فما ترکتہن منذ سمعتہن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، باقاعدہ اس بات کی گواہی دیتی ہوئے کہتی ہیں کہ جب سے میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اس حدیث کو سنا، اس وقت سے میں نے ان 12 رکعات کو کبھی نہیں چھوڑا۔ ما سمعتہن، کہ میں نے ما ترکتہن منذ سمعتہن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے جب سے اس کے بارے میں سنا میں نے کبھی اس کو نہیں چھوڑا۔ اور اس کی گواہی دیتے ہوئے عباسہ کہتے ہیں کہ میں نے جب سے یہ حدیث ام حبیبہ رضی اللہ عنہ کی زبانی سنا، اس وقت سے میں نے کبھی ان 12 رکعات کو نہیں چھوڑا۔ اور اس کو روایت کرتے ہوئے عمرو بن اوس وہ کہتے ہیں کہ میں نے جب سے عباسہ سے اس حدیث کو سنا، اس وقت سے میں نے کبھی ان 12 رکعات پر عمل کرنا میں نے کبھی نہیں چھوڑا۔
اور اس کے بعد میں نعمان بن اسلم یہ کہتے ہیں کہ میں نے جب سے یہ حدیث عمرو بن اوس سے سنا اس وقت سے میں نے کبھی اس پر عمل کرنا نہیں چھوڑا. ایک سلسلہ رہا. اللہ کے نبی سے ام حبیبہ نے سنا, کبھی انہوں نے اس کو نہیں چھوڑا. ام حبیبہ سے عباسہ نے سنا, انہوں نے کبھی اس عمل کو نہیں چھوڑا. عباسہ سے عمرو بن اوس نے سنا, انہوں نے کبھی اس عمل کو نہیں چھوڑا. اور عمرو بن اوس سے نعمان بن اسلم انہوں نے سنا, اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس حدیث کو سننے کے بعد ان 12 رکعات پر عمل کرنا میں نے کبھی اس کو نہیں چھوڑا. تو یہ صحابہ اکرام کی زندگیوں میں عبادات کے تعلق سے, عمل کے تعلق سے, نیکی اور خیر کے تعلق سے اس طرح ان کے اندر حرص اور اس طرح شوق و جذبہ ان کے اندر پایا جاتا تھا. ایک موقع پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے تعلق سے کہا, ایک واقعہ تھا, وہ ایک لمبی حدیث ہے, جس واقعے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفصہ رضی اللہ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا کہ انہوں نے خواب دیکھا تھا. اس موقع پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات کہی تھی, صرف اللہ کے نبی نے اتنا کہا, نعم الرجل عبداللہ لو کان یصلی باللیل. اتنا ہی کہ اللہ کے نبی نے, عبداللہ بن عمر جو ہیں بڑے اچھے انسان ہیں, اگر جس رات انہوں نے خواب دیکھا ہے اس رات اگر وہ تہجد کا اہتمام کر لیتے بہت اچھا ہوتا. صرف اتنا اللہ کے نبی نے کہا تھا. اس کے بعد میں ان کے غلام سالم کہتے ہیں قال سالم فکان عبد اللہ لا ینام من اللیل الا قلیلا. یہ جملہ سننے کے بعد میں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو میں نے دیکھا کہ وہ رات میں بہت ہی کم سویا کرتے تھے. مطلب یہ ہے, اس حدیث کی شرح کرتے کئی محدثین بیان کرتے ہیں کہ وہ رات بھر تہجد پڑھتے اور بہت تھوڑا سویا کرتے. ایک موقع بس اللہ کے نبی نے ایسے کہا, جس رات انہوں نے خواب دیکھا, کتنا بہتر ہوتا, کتنے اچھے انسان ہیں عبداللہ بن عمر, بڑے اچھے انسان ہیں. اگر اس رات اگر وہ تہجد کا اہتمام کر لیتے کتنا اچھا ہوتا. صرف اللہ کے نبی کے زبان سے الفاظ نکلے تو ان کے غلام سالم کہتے ہیں فکان عبد اللہ لا ینام من القیل الا قلیلا. میں نے دیکھا عبداللہ بن عمر کو, اور رات میں بہت تھوڑا سویا کرتے. مطلب یہ کہ رات بھر وہ تہجد کا اہتمام کرتے. تو ان سارے نصوص سے میرے بھائیوں آپ کے سامنے جس بات کا رکھنا میرا مقصد یہ ہے کہ ان الابرار لفی نعیم, کہ ہمیں کوشش کریں کہ ہم ابرار میں سے بنیں. اور ابرار ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جو عمل کے حریص ہوتے ہیں. اور جہاں پر بھی آپ قرآن مجید کا مطالعہ کریں, جہاں پر بھی اللہ نے اہل ایمان کے تعلق سے کہا ہے فوراً اللہ تعالیٰ نے عمل صالح وہاں پہ لازم کیا ہے. کہیں بھی آپ قرآن مجید یا ایھا الذین آمنوا وعملوا الصالحات, قرآن مجید کی جو سورہ ہے سورۃ العصر آپ پڑھیں, آپ سبھی کو بارک اللہ یاد ہوگی. اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا والعصر, قسم ہے زمانے کی, ان الانسان لفی خسر, ساری انسانیت خسارے میں ہے, سارے انسان نقصان میں ہے, خسارے میں ہے, گھاٹے میں ہے. کامیاب کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کامیاب وہ لوگ ہیں الا الذین آمنوا, وہ لوگ جو ایمان لائے, وعملوا الصالحات, اور عمل صالح کیا. مومن نیک عمل کا حریص ہوتا ہے, کیونکہ دونوں لازم ملزوم چیز ہیں, دونوں لازم ملزوم چیز ہیں. اسی لیے آپ دیکھیں قرآن مجید کا اگر آپ مطالعہ کریں گے, اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورۃ النحل کے اندر بیان فرماتے کہا من عمل صالحا من ذکر و انثى وهو مؤمن. کوئی بھی مرد یا عورت, کوئی بھی مرد ہو کوئی بھی عورت ہو, عمل صالحا نیک عمل کرتے ہیں, اللہ نے کہا کہ وہ مومن. اللہ نے گواہی دی کہ جو لوگ بھی نیک عمل کرتے ہیں وہ مومن ہیں. اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ جو نیک لوگ ہوں گے, جو عمل کرنے والے ہوں گے, فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فَلَنُحْيَنَّهُ حَيَاةً طِيِّبَةً, ایسے نیک لوگوں کی زندگی ہم, ایک خوشگوار زندگی ہم انہیں عطا کریں گے, امن و سلامتی والی زندگی عطا کریں گے, خیر و عافیت والی زندگی عطا کریں گے, چین و سکون و آرام والی زندگی عطا کریں گے. میرے بھائیو, مومن دنیا کے یہ عیش و آرام کے چکر میں یہ نہیں سمجھتا ہے کہ یہ میرے لیے حقیقی, میرے لیے چین و سکون یا آرام ہے. نہیں, یہ وقتی طور پر ہے, وقتی طور پر ہے. یہ ابھی ہمیں گرمی لگ رہی ہے, پنکھا چلائے. اللہ نے کسی کو مال سے نوازا, کوئی اے سی لگا لیا. کیا یہ چیز کیا ہم اور آپ کو جہنم کے عذاب سے بچا سکتی ہے؟ کیا یہ دنیا کا عیش و آرام یا دنیا کے جو اسباب, جتنے وہ جو ذرائع ہیں, جتنی جو چیزیں ہیں,
جس کے ذریعے سے ایک انسان اپنے آپ کو چین و سکون پہنچاتا ہے، کیا یہ چیزیں کل قیامت کے دن اللہ کی جہنم کی آگ اس گرمی سے کیا ہمیں نجات نہیں؟ دنیا میں بھی اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں چین و سکون والی زندگی عطا کرے، خیر و عافیت والی زندگی دے، آرام و اطمینان والی زندگی اللہ ہمیں عطا کرے، تو انسان کے لیے عمل کا حریص ہونا ضروری ہے۔ جس کا جیسا عمل ہوگا، جو جتنا عمل کا پابند ہوگا، جو جتنا شریعت کا پابند ہوگا، جس کے اندر اعمال کی نیکیوں کی جتنی حرص اور اس کو پانے کی، اس کو عمل کرنے کی جو شوق، جو جذبہ اس کے اندر ہوگا، وہی چیز انسان کو ایک خوشگوار زندگی دنیا میں دلا سکتی ہے۔ اور اس کی تفسیر کرتے ہوئے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، امام الجوزی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جو خوشگوار جو زندگی، جو پاکیزہ جو زندگی انسان کو ملے گی نیک عمل کرنے کے ذریعے سے، اس کی 3 تفسیر کی ہے انہوں نے۔ کہتے ہیں کہ انہا فی الدنیا، نیک عمل کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ جو کہہ رہا ہے کہ خوشگوار زندگی ہم انہیں دیں گے، آرام والی زندگی دیں گے، خیر و عافیت، اطمینان و سکون والی زندگی ہم دیں گے، یہ اللہ کا وعدہ ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ تو یہ زندگی دنیا میں بھی ہے۔ اور دوسرا کہا کہ انہا فی القبر، کہتے ہیں کہ خوشگوار زندگی عمل کرنے والوں کے لیے، مومنوں کے لیے قبر میں بھی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے وہ نجات پائیں گے۔ اور تیسری تفسیر کرتے ہوئے کہا کہ خوشگوار یہ پاکیزہ زندگی انہا فی الآخرہ، آخرت میں بھی یہ زندگی انہیں ملے گی۔ تو اب سوچیں، جو انسان کی زندگی، دنیاوی زندگی کا چین و سکون، دنیاوی زندگی میں خیر و عافیت، امن و راحت، جس کو اللہ تعالیٰ نے عمل صالح بنایا، قبر میں بھی یہی چیز ہے، کل قیامت کی آخرت میں بھی یہی کام آنے والی چیز ہے، تو مجھے اور آپ کو عمل کے تعلق سے، عبادات کے تعلق سے، خیر کے کاموں کے تعلق سے کتنا اس کا حریص ہونا چاہیے۔ ایک ایک عمل، ایک ایک نیکی انسان کوشش کرنا چاہیے کہ میں اس کو لے لوں، اس کو میں کر لوں۔ حالانکہ آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو داماد علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کیا کہتے ہیں؟ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ یہ جملہ ہمیشہ کہا کرتے، کہتے الیوم عمل ولا حساب وغدن حساب ولا عمل۔ ایک مومن کے لیے دنیا میں آج کا دن صرف عمل کرنے کا دن ہے، یا کوئی حساب و کتاب نہیں ہے۔ الیوم عمل ولا حساب، دنیا میں مومن کے لیے دنیا کا جو دن ہے، ایک ایک لمحہ، ایک ایک دن، ایک ایک سیکنڈ جو ہے وہ عمل والا ہے، یا حساب و کتاب نہیں ہے۔ آپ میرا حساب و کتاب نہیں لیں گے، نہ میں آپ کا حساب و کتاب لوں گا۔ انسان ہے کہ وہ اپنا حساب و کتاب کر لے، اور وہ کہتے ہیں کہ غدن حساب ولا عمل، مرنے کے بعد جو کل کا جو دن ہوگا وہ صرف حساب و کتاب کا دن ہوگا، وہ عمل کا کوئی موقع نہیں ہوگا، کوئی موقع نہیں ہوگا عمل کا۔ اور یہ بات الگ ہے میرے بھائیوں، علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے قرآن مجید میں، اگر آپ سورۃ المجادلہ کی اگر اس کا مطالعہ کریں گے، یا اس کی آیت کریمہ کی تفسیر اگر آپ پڑھیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ۔ اللہ قرآن مجید میں کہتا ہے، اے ایمان والو، تم جب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سرگوشی اگر کرنا چاہو تو اس سے پہلے تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم اللہ کے راہ میں صدقہ دو۔ یہ قرآن مجید کی آیت تھی، کیونکہ وہ اس کا ایک شان نزول الگ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگ اتنا سوال کرنے لگے، اتنا پوچھنے لگے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑی تکلیف، دشواری ہونے لگی۔ ہر کوئی پوچھ رہے اللہ کتنا جواب ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے شریعت میں حکم نازل کیا، پھر بعد میں حکم منسوخ ہوا، بعد میں اللہ نے کہا کہ جو اس کی اطاعت نہیں، پھر اس کے لیے کوئی حرج نہیں ہے۔ تو یہ جو چیز، جو یہ حکم جو آیا کہ ایمان والو، جب تم میں سے کوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سرگوشی اگر کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کے نبی سے تنہائی میں ملنے اور بات کرنے سے پہلے وہ اللہ کے راہ میں صدقہ دیں۔ تو اس عمل کے تعلق سے علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے، پورے صحابہ میں میں نے قرآن کی اس آیت میں اکیلا اس پہ عمل کیا۔ اس کے بعد میں حکم منسوخ ہوا۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی سے ایک موقع آیا، نبی سے بات سرگوشی تنہائی میں ملنے سے پہلے میں نے اس آیت پر عمل کرتے صدقہ دے کر کے جا کے میں نے بات کی۔ کتنے حریص ہوتے تھے وہ لوگ۔ قرآن کی ایک آیت نازل ہوتی، اللہ کے نبی کے زبان سے بھی کلمات نکلنے والے ہوتے، عمل کے لیے وہ تیار رہتے۔
ابھی کوئی قرآن کی آیت نازل ہو جائے ہم پہلے سب سے پہلے عمل کریں. ابھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کوئی حدیث نکلے ہم فوراً اس پہ عمل کریں. آج اللہ کے حکم و فرامین ہمارے سامنے واضح ہیں، پھر بھی عمل کے تعلق سے سستی ہے، غفلت کے ہم شکار ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، پیارے نبی کی سنتیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم و فرامین ہمارے سامنے کھلے واضح ہیں، اس کے باوجود عمل کے تعلق سے ہم غفلت کے شکار ہیں. کیوں ایسا معاملہ ہے؟ کیوں وہ حرص، وہ تڑپ، وہ شوق، وہ جذبہ اپنے آپ کو ان الابرار لفی نعیم میں بنانے کی ہمارا کی کوشش ہونی چاہیے میرے بھائی. حالانکہ آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کیا کہتے ہیں؟ کیسے وہ صحابی ہیں؟ ان کی سیرت ہر کسی کو معلوم ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث کو سیکھنے کے لیے، حدیث کا علم حاصل کرنے کے لیے پوری زندگی لگا دی. بھوکے پیاسے رہے، بھوک کی وجہ سے، پیاس کی وجہ سے کھانا پینا نہیں ملتا، ہمیشہ اللہ کے نبی سے چمٹے ہوئے تھے. کیوں؟ حدیث کا علم سیکھنے کے لیے. کئی بے ہوش ہو کر کے کھانا پانی نہ ہونے کی وجہ سے گر جایا کرتے تھے. کیا علم حدیث کو سیکھنا کیا عبادت نہیں ہے؟ کیا نیکی نہیں ہے؟ کیا خیر کا کام نہیں ہے؟ یقیناً ہے. طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. علم دین کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے. اتنا علم حاصل کرنا جتنا اس کے اوپر فرائض کو سیکھنا، اس کا جاننا، اس پر عمل کا اتنا تو واجب ہے اس کے اوپر. علم حدیث کو سیکھنے کے لیے ہمیشہ لگے رہتے، چکر کھا کے گر جاتے لوگ، کبھی کبھار ان کے اوپر پیر رکھ کر کے بھی چلے جاتے. کچھ لوگ یہاں تک بھی کہتے کہ ابو ہریرہ وہ پاگل ہو گئے ہیں. کبھی انہیں حدیث یاد ہوتی، ان کی سیرت حدیث یاد رہتی، پھر بھی ایک صحابی کو پکڑ دے کہتے یہ حدیث بار بار سناتے. کیوں؟ ہو سکتا ہے کہ میری بے بسی کو، میری بھوک و پیاس کو دیکھ کر کے سامنے والا صحابی مجھے پوچھ لے، ارے کھائے کیا، کچھ پیے کیا بھائی، تمہیں کچھ کھائے کیا، کچھ پیے کیا؟ نہیں تو میں کچھ کھلاتا ہوں پلاتا ہوں. اتنی غربت، اتنی تنگ دستی، اتنی مجبوری، اس کے باوجود بھی عمل کے معاملے میں، عبادات کے معاملے میں، سنتوں کی اتباع کے معاملے میں کتنے وہ حریص ہوا کرتے تھے. ایک سنت کو چھوڑنا انہیں گوارا نہیں تھا، ایک سنت پر وہ عمل کرتے تھے. کہ انہیں معلوم تھا کہ ہماری زندگی کا مقصد یہی ہے کہ اللہ اور اس کے نبی کی اطاعت و فرما برداری، اللہ اور اس کے نبی کے حکام و فرامین کی اطاعت و فرما برداری. اس کے علاوہ ہماری زندگی کوئی اور مقصد نہیں ہے. وہ جان گئے تھے ان الابرار لفی نعیم، اپنے آخری انجام کو جان گئے تھے، جس کی وجہ سے اس طرح عمل کرتے. جب ان کی موت کا آخری جو وقت آیا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا موت کا آخری وقت جب آیا تو کچھ صحابہ ان کی عیادت کے لیے آئے. بستر پر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ لیٹے ہوئے، صحابہ ان کی حالت کو دیکھتے ہیں. دیکھنے کے بعد، ان کی عیادت کے بعد، ظاہر سی بات ہے بیمار ہیں. اس موقع پر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ رو رہے ہیں، اپنی موت کے آخری لمحات میں رو رہے ہیں. صحابہ ان سے پوچھتے ہیں کیا بات ہے، کیوں رو رہے ہیں؟ علم حدیث میں آپ کی جو خدمات ہیں، اللہ اکبر، سارے صحابہ میں سب سے زیادہ حدیث کو روایت کرنے والے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ امیر المومنین فی الحدیث ہیں. شریعت کا ایک بہت بڑا حصہ اپنی احادیث میں اللہ کے نبی سے سیکھ کر کے، یاد کر کے اس کو محفوظ کر لیا. کئی حدیثیں، سب سے زیادہ حدیثوں کے راوی ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ. تو ان کے موت کا جب آخری جو وقت آتا ہے تو رو رہے ہیں. صحابہ پوچھتے ہیں ان کی عادت کرنے کیوں رو رہے ہیں آپ؟ لیکن مومن اس طرح فکر مند ہوتا ہے، اس کو یہ فکر نہیں ہوتی ہے کہ میرے مرنے کے بعد میری بیوی، میرے بچے، میری وہاں کی زمین، وہاں کا پلاٹ، یہ گھر، وہ فلیٹ، یہ گاڑی نہیں. اس وقت جملہ ادا کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ السفر طویل والزاد قلیل. کہتے ہیں کہ یہاں سے جانے کے بعد کا جو سفر ہے، جو موت کے بعد کا جو سفر ہے، جو برزخی زندگی جس کو کہتے ہیں، عالم برزخ، قبر والی زندگی، یہ جو سفر، جو آخرت تک کا جو یہ جو سفر ہے، السفر طویل، بڑا لمبا سفر ہے، والزاد قلیل، اور نیکیوں کا، عبادات کا، اعمال کا جو توشہ میرے پاس میں نے جمع کیا ہے، اتنے لمبے سفر کے لیے وہ توشہ بہت تھوڑا ہے میرے پاس. حالانکہ وہ صحابی جن کے بارے میں اللہ نے کہا رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اور سارے صحابہ کے تعلق سے ہم اہل حدیثوں کا یہ عقیدہ، یہ منہج ہے، سارے کے سارے صحابہ عادل ہیں، سارے صحابہ جنتی ہیں، یقینی جنتی ہیں. اس کے باوجود موت کے آخری لمحات میں وہ کہہ رہے ہیں السفر طویل والزاد قلیل. مرنے کے بعد آخر یہ جو سفر ہے جو
بڑا لمبا سفر ہے، اور نیکیوں کا جو توشہ میرے پاس بڑا تھوڑا ہے میرے بھائیوں۔ جب ان کی فکر اس طرح تھی اعمال کے تعلق سے، تو ہم اور آپ کی فکر کتنی ہونی چاہیے؟ اس سے کئی گنا زیادہ ہماری فکر ہونی چاہیے اعمال میں، عبادات میں، نیکیوں کے معاملے میں۔ آخری بات کہہ کے اپنی بات ختم کر دیتا ہوں کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی سیرت سے، کہ جن کے سیرت کے حوالے سے میں نے جو مقرر ہیں، میرے استاد بھی ہیں شیخ عبداللہ ناصر رحمانی حفظہ اللہ، ان کے درس میں میں نے سنا تھا، ایک درس میں بیٹھا تھا، ان کے درس میں سنا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی سیرت کے حوالے سے، اور انہیں متبع السنہ بھی کہا جاتا ہے، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو، ان کے حوالے سے وہ ایک واقعہ نقل کرتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ ایک مرتبہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ ایک ندی کے کنارے بیٹھے، حدیث کے کام میں مشغول ہے، حدیث کی کتاب ہے، حدیث کے کام میں مشغول ہے، حدیث پڑھ رہے ہیں، مطالعہ کر رہے ہیں، اسی طرح تفصیل ہمیں نہیں ملتی، انہوں نے اتنا ہی واقعہ بیان کیا ان کی سیرت سے۔ حدیث کی کتاب ان کے ہاتھ میں مشغول ہے، ندی کے کنارے بیٹھے، دیکھتے ہیں کہ ندی میں سے کشتی گزر رہی ہے، اور کشتی گزرتے ہوئے ہیں، کشتی کا جو ملاح ہے، کشتی کو جو چلانے والا ہے، وہ چھینکتا ہے، چھینکنے کے بعد کہتا ہے الحمدللہ، اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اس کو سنتے ہیں اس کو، لیکن حدیث میں اتنے مشغول ہو گئی کہ اس کا جواب نہیں دیا۔ تھوڑی دیر بعد انہیں یاد آتا ہے، حدیث کی کتاب بند کرتے ہیں، پھر فوراً انہیں یاد آتا ہے کہ ارے بھائی یہاں کوئی گزرا اور اس نے الحمدللہ کا چینا، میں نے یرحمک اللہ نہیں کہا۔ یہ اللہ کے نبی کی سنت جو ایک عمل ہے، اس پر عمل کی جو حرص ان کے اندر ہمارے اسلاف کی زندگیوں میں۔ اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ کشتی کافی دور جا چکی ہے، دوڑے دوڑے جاتے ہیں کہ ندی کے کنارے ایک اور ایک کشتی کھڑی ہے، کشتی کے ملا سے کہتے ہیں اللہ کے بندے کیا تم اپنی کشتی مجھے سوار کر کے اس کشتی تک پہنچا سکتے ہو؟ وہ کہتا ہے ٹھیک ہے میں پہنچا دوں گا، لیکن اس کا کچھ کرایہ لگے گا، اپنے جیب سے کرایہ دیتے ہیں۔ سنتوں پر عمل کرنے کے لیے انہوں نے دنیا کے مال کو بھی خرچ کیا، کرایہ دیتے ہیں، اور اس کشتی پہ سوار ہو کر کے اس کشتی کے قریب پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے بندے کیا تم تھے جو وہاں میں کہ ندی کنارے بیٹھا تھا تو تم وہاں چھین کر تم نے الحمدللہ کہا؟ وہ کہتے ہیں ہاں میں نے کہا تھا۔ تو اس کے بعد وہ کہتے ہیں یرحمک اللہ، صرف یرحمک اللہ کہنے کی، کہتے ہیں یرحمک اللہ کہتے ہیں، پھر وہ کہتے ہیں یہدیکم اللہ یصلح بالکم، پھر واپس پلٹتے ہیں۔ اس کے بعد اپنی سیرت میں آتا ہے کہ انہوں نے آنکھ بند کی، وہیں ایک اونگ لگی، انہیں اونگ کے ذریعے سے بشارت دی گئی کہ تم نے اس حدیث پر عمل کیا، اس کے ذریعے سے تمہارے لیے جنت ہے۔ یہ اسلاف کی زندگیوں میں سنتوں کے معاملے میں یہ عمل کا جذبہ تھا۔ آج کتنی ایسی سنتیں ہمارے صبح سے لے کر کے، صبح اٹھنے سے لے کر کے سونے تک کتنی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں، سلام ہے، کتنی ایسی چیزیں ہیں، دعائیں ہیں، نوافل ہیں، سنن رواتب ہیں، فرض صلات ہیں، کتنی نیکیاں ہیں، انسان اس کو شمار نہیں کر سکتا۔ لیکن ایک مومن اگر غور و فکر کرے ایک ایک عمل کے تعلق سے، تو انسان کے لیے بہت بڑے اعمال کا ذخیرہ اپنے پاس جمع کر سکتا ہے، بہت زیادہ نیکیاں اپنے اعمال میں وہ جمع کر سکتا ہے۔ کسی کو ہم دے رہے ہیں سیدھے ہاتھ سے دے دیں، نیکی ہے۔ کوئی چیز لے رہے ہیں سیدھے ہاتھ سے لے، نیکی ہے۔ دینے میں کہیں جزاک اللہ خیرہ، نیکی ہے۔ کوئی ہمیں جزاک اللہ خیر ہم کہیں اس کے بارک اللہ فیک، کوئی یہ نیکی ہے۔ سلام کر رہے ہیں، کتنی ایسی ہیں۔ تو میرے بھائیو، آج کے درس میں آپ کے سامنے بات کرنے کا بس میرا یہی مقصد ہے کہ ہم ہمہ یہی کوشش کریں کہ ان الابرار لفی نعیم، کہ نیک لوگ جو یقیناً جو اللہ کی نعمتوں میں، جو اللہ کی جنت میں داخل ہوں گے، اس زمرے میں اپنے آپ کو شامل کرنے، اس طرح اپنے آپ کو بنانے، اس طرح اپنی زندگی گزارنے کی ہم اور آپ کوشش کریں۔ اور یقین مانے میرے بھائیو، یہی وہ نیکیاں ہیں، یہی وہ اعمال ہیں، یہی عبادتیں ہیں جو ہم اور آپ کو دنیا میں بھی کامیاب اور نجات دلانے والے ہیں، قبر کی زندگی میں بھی یہی اعمال کام آنے والے ہیں۔ یہی ہماری عبادتیں ہوں گی، یہی نیکیاں ہوں گی، یہی اعمال ہوں گے جو کل قیامت کے دن، آخرت کے دن ہمیں فائدہ پہنچانے والے ہیں۔ جب تک زندہ ہیں اس کو سمجھ لیے، ہم سمجھ لیے، اور جو نہیں سمجھا، موت کا جو وقت آئے گا اس وقت اس کو ضرور سمجھ میں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی گواہی دیتے ہوئے کہا، اگر آپ سورۃ المنافقین اگر آپ پڑھیں گے، سورۃ المنافقون جو اس کو پڑھیں، اس میں آخر میں آپ نے کبھی جمعہ کی تلاوت میں آپ نے سنا ہوگا، اس میں امام آپ نے پڑھی ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ۔
اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، جو رزق جو مال ہم نے تمہیں دیا ہے اپنی ضروریات پورا کرنے کے بعد اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرو. کب؟ من قبل ان یاتی احدکم الموت، تمہیں موت کے آنے سے پہلے. کیوں؟ جب موت کا وقت قریب آئے گا، موت کے فرشتے کو انسان اپنے سامنے دیکھے گا، تب انسان کو ہوش آئے گا. تب کہے گا انسان فیقول رب لولا اخرتنی الى اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین. اے میرے رب تھوڑی مہلت دے، ایک موقع دے، ایک چانس اللہ تعالیٰ تو مجھے دے دے، میں جاؤں گا اور جو کچھ مال ہے سب تیرے راہ میں خرچ کر دوں گا اور نیک لوگوں میں سے بن کر کے آؤں گا. تب اس کو احساس ہوگا کہ جو نیک لوگ ہوں گے، یہی جو ابرار ہوں گے، انہی کے لیے اس کے بعد والی زندگیوں میں اس کے لیے کامیابی ہے اور نجات ہے. وہاں اس کو چیز سمجھ میں ضرور آئے گی. وہاں انسان افسوس کرنے سے بہتر ہے کہ انسان ابھی اس کو سمجھ جائے، اور کل قیامت کے دن جائے گا تو وہاں پر بھی کہے گا. سورہ سجدہ میں جمعہ کے دن آپ نے سورہ سجدہ میں پڑھتے ہیں، سورہ سجدہ میں بھی انسان کہے گا، اللہ نے کہا کہ وَلَوْ تَرَى إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ. وہاں پر بھی انسان کہے گا اے اللہ میں نے جہنم کے عذاب کو دیکھ لیا، سن بھی لیا، مجھے یقین بھی ہو گیا، اے اللہ مجھے دنیا میں لوٹا دے، میں عمل صالحہ نیک عمل کر کے آؤں گا اللہ تیرے پاس. وہاں پر بھی انسان افسوس کرے گا. تو میرے بھائیوں، ایک دینی بھائی ہونے کے ناطے اور خادم اہل حدیث ہونے کی حیثیت سے میں بس آپ کو آج کے درس کے ذریعے سے یہی پیغام دینا چاہوں گا، اپنے آپ کو اس کے اندر شامل کرتے ہوئے، میں ہوں یا آپ ہوں، ہم عمل کے حریص بنیں. کوئی بھی نیکی ہو، کوئی بھی عمل ہو، کوئی بھی خیر والا کام ہو، اس کو اپنے ہاتھ سے جانے نہ دیں. جتنا ہو سکے، جتنی جلدی ہو سکے اس عمل کو، اس نیکی کو، اس خیر کے کام کو کرنے کی کوشش کریں، اس کو حاصل کر لیں. اور یہ جو کوشش جو آپ لوگوں کی ہے، 4 لوگ جو ملے ہیں، جو بیٹھے ہیں، ایک بہت بڑی دین اور بہت بڑی نیکی کا کام ہے، بہت بڑا خیر والا یہ کام ہے، بہت بڑا خیر کا کام ہے. اس خیر کے کام میں اپنے آپ کو آگے رکھیں، اپنے آپ کو آگے رکھیں، کیونکہ یہ خیر والا کام، یہی وہ نیکی، یہی وہ عمل اللہ تعالی ہمیں نجات دے دے، ہم اور آپ کی مغفرت کر دے. اس عمل کے ذریعے اللہ قبول کر کے اللہ ہمیں جنت الفردوس بھی عطا کر دے. تو یہ بھی بہت بڑا خیر والا کام ہے. تو خلاصہ یہی ہے میرے بھائیوں، جو بھی قرآن و سنت کے اندر جو خیر ہے، جو نیکی ہے، جو اعمال، جو عبادتیں ہیں، اس کے ہم حریص بنیں. ہر عمل کو ہم کرنے کی کوشش کریں. کبھی کسی عمل کو، کبھی کسی نیکی کو، کبھی کسی عبادت کو معمولی یا کم تر حقیر نہ سمجھیں. یہ نہ سمجھیں گے کریں گے تو ثواب ہے نا، نہیں کریں گے تو گناہ نہیں ہے. کبھی کبھار کوئی لوگ سوال بھی کرتے ہیں، ابھی جو 12 رکعت جو سنت کی بات آپ نے کہی ہے، پڑھیں گے ثواب، نہیں پڑھے تو گناہ نہیں ہے نا. مومن کی زبان سے یہ سوال نہیں آتا ہے. مومن اس بات کا حریص ہوتا ہے کرنے میں تو ثواب ہے نا، اس کی فکر ثواب پر ہوتی ہے، اجر پر ہوتی ہے، کرنے پر اس کو اجر ثواب ہے، اس کا حریص ہوتا ہے. تبھی تو ام حبیبہ نے کہا کہ جب سے یہ بات میں نے سنی میں نے کبھی اس کو نہیں چھوڑا. تو یہ خلاصہ ہے میرے بھائی، اور اللہ سے میں یہی دعا کرتا ہوں کہ رب العالمین ہم تمام کو ان الابرار لفی نعیم میں سے بنائیں، اور اللہ تعالی ہم تمام کو جو نیک لوگ جن کی صفات کو اللہ تعالیٰ نے قرآن و سنت کے اندر بیان کیا ہے، وہ صفات اللہ تعالیٰ ہم سبوں کے اندر پیدا فرمائے. اور اللہ تعالیٰ سے خاص کر کے میری دعا ہے کہ رب العالمین ہم تیرے گنہگار بندے ہیں، نافرمان بندے ہیں، ہم سے جانے انجانے میں چھوٹے بڑے سارے گناہ، ساری نافرمانے ہو چکے ہیں. اللہ تو نے اپنے رحم و کرم سے، اپنے فضل و کرم سے اللہ تو معاف فرما دے، اللہ تو ہماری مغفرت فرما. اور خاص کر کے اللہ تو سے دعا کرتے ہیں کہ ہم سے جو ہو سکا، بھلے ہمارے اعمال میں، نیکیوں میں وہ خشوع و خضوع کمی ہو سکتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ تیری توفیق سے ہم نے وہ کام کیے، وہ اعمال کی، وہ نیکیاں کی. اللہ تعالیٰ تو اپنے فضل و کرم سے ہمارے ہر نیکی کو، ہمارے ہر عمل کو، ہماری ہر عبادت کو اللہ تو قبول فرما لے. اللہ وہ ہماری وہ اعمال ہمارے لیے تو نجات کا ذریعہ بنا دے. اللہ تعالیٰ تو ہمیں خبر کے عذاب سے بچا دے، دنیا کے فتنوں سے اللہ تو ہماری حفاظت فرما. اللہ تو ہمارے ان اعمال کو عبادت قبول فرما کر کے اللہ رب العالمین تو ہمیں جنت الفردوس کا فیصلہ سنا دے، اور کل قیامت کی جہنم کے عذاب سے بھی تو ہمیں بچا دے. آمین. تقبل یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.